شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الزمر 39ویں سورہ 39 23واں پارہ سورہ الزمر 39 سورت اور 23واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے اللہ نے اپنی بے پناہ رحمت سے ہمیں ایک اور رمضان جو ہے وہ عطا کیا. آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے اندر عبادت کرنے کا اور سابقہ گناہوں کی معافی مانگنے کا توفیق عطا فرمائے اور اللہ قبول فرمائے ہماری کوششیں. قدرتی طور پہ اس رمضان کے ساتھ اس پہلے جمعے کے ساتھ ہم بڑے ایک خاص قسم کے صورتوں کے گروپ میں داخل ہو گئے ہیں. یہ بڑی اہم صورتیں ہیں, سب کے سب مکی صورتیں ہیں. اکثر اوقات ہم اس موضوع میں بات کر چکے ہیں کہ علم کے کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں, علم کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, علم کے کچھ نتائج ہوتے ہیں. اس پہ ہم اکثر بات کر چکے ہیں کہ جب علم ہوتا ہے تو اس کا کوئی ذمہ داری کو نتیجہ بھی ہوتا ہے. یہ صورتیں توحید کی جو ہم سب دعویٰ کرتے ہیں, ہم سب کا دعویٰ ہے کہ جب ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں. اب یہ ایک علم ہے, اللہ کی توحید, اللہ کو واحد ماننا, یہ ایک توحید, یہ ایک علم ہے. اس علم کے کچھ کانسیکوینسز, اس کے کوئی عملی پریکٹیکل سٹیپس ہیں اس علم کے. یہ گروپ صورتوں کا جو ہے یہ اس سے ڈیل کرے گا کہ تم اللہ کو ایک تو مانتے ہو, یہ ایک عقیدہ ہے. اس عقیدے کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے, اس کا اثر کیا ہونا چاہیے, تمہاری ذات پہ اس کا امپیکٹ کیا ہونا چاہیے. تم نے کیا دیا جی کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں, کہ کیا تم نے کر لیا. ایک جب ہم اپنے آپ کو اللہ کا غلام مانتے ہیں, اللہ کو ایک مانتے ہیں, تو اس کی ایک ظاہری رسمی حالت ہوتی ہے اور ایک اس کی حقیقی اور روح, اس کی کانسیکوینس ہوتا ہے. جیسے جسم ہے, یہ ایک ظاہری حالت ہے, ہمارا جسم جو ہے یہ ایک ظاہری حالت ہے, اور روح اس کے اندر ایک حقیقت ہے. اس کے اندر اسی طرح ظاہری شکل صورت اس غلامی کی, کیا ظاہری شکل صورت کیا ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور ہم اس کے غلام ہیں, تو اس کی ظاہری شکل صورت کیا ہے. ظاہری شکل صورت نماز, وضو, لباس, غذا, حج, عمرہ, روزہ, یہ سب اس غلامی, اس عبودیت کی ظاہری شکلیں. یہ سب کے سب اس غلامی کی ظاہری شکلیں. لیکن اس عبودیت, اس عبادت کی ایک روح بھی ہے, اور عبادت کی روح جو ہے وہ ایک رویہ.
یہ سب تو ظاہری طور پہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے خاص قسم کے کپڑے پہن لیے، وضو کر لیا، ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، ہم نے حج ادا کر دیا، عمرہ ادا کر دیا، ظاہری طور پہ ہم مسلمان ہو گئے. لیکن اس سب وعدے کی ایک روح بھی ہے جو کہ وہ رویہ ظاہری عبادات کو نظر نہیں آتا، بلکہ وہ رویہ آپ کی ہر وقت کی مصروفیات میں نظر آنا چاہیے. ظاہری عبادات میں نظر نہیں آئے گا، آپ کی ہر وقت کی مصروفیات بتائیں گی اس رویے کے بارے میں. یہ کاروبار میں بھی نظر آنا چاہیے، تعلیم و تربیت میں، زندگی کے مقاصد میں، کیریئر کے مقاصد میں، زندگی کو پلان کرتے ہوئے، فیملی، بچوں کو کیا کرنا ہے، کس طرح تربیت دینی ہے، بچوں کی شادی کس سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اپنی شادی کیسے کرنی ہے. یہ تمام چیزیں، یہ تمام فیصلے زندگی کے، یہ عبادت جو ہے اس کی روح کور کر لیتی ہے. یہ رویہ ایک صحیح غلام کا ہے جو 24 گھنٹے اس احساس میں رہے کہ میرا مالک کیا چاہتا ہے، میرا مالک کس بات سے خوش ہو. ویسے بے شمار وقت ایسا ممکن ہے اور ہوتا بھی ہے کہ ابدیت کی عبادت کا جسم موجود ہو، روح نہ ہو. کوئی آدمی ہے، بے شمار مثالیں ہم اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں، 5 وقت کا نمازی ہے، حج عمرے روزے کا مکمل پابند ہے، گھر کے اندر پردے کا انتظام ہے اور باقاعدہ دورات قرآن ہو رہے ہیں گھر میں، اور پیسے سارے جو ہے سودی اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے، سود والے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، سود والے اکاؤنٹ بند نہیں کرا رہا، بینک سے سود کھا رہا. ظاہری عبادت ساری پوری ہے، لباس بھی پورا ہے، شکل شبات بھی پوری ہے، نمازیں بھی 5 پوری چل رہی ہیں، روزے حج بھی ہیں، اولاد کو پردہ بھی کرایا جا رہا ہے، گھر کے اندر دورات قرآن بھی چل رہی ہیں، لیکن بینک سے سود لیا جا رہا ہے، بیچنے کی چیزوں میں ملاوٹ کی جا رہی ہے، تولنے میں کمی بیشی کی جا رہی ہے، ہمسائے کے حقوق مارے جا رہے ہیں، معاشرے کے لیے تکلیف کا باعث ہے. تو یہ بالکل ممکن ہے کہ ابدیت کا عبادت کا جسم موجود ہو اور روح نہ ہو. یہ ساری جو آیات جہاں مجھے صورتیں یہاں سے شروع ہو رہی ہیں، یہ بات کر رہی ہیں توحید کی عملی شکل کی. اور یہ جو عقیدہ کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، یہ جو عقیدہ اور جو علم ہے، اس کی پریکٹیکل شکل کے اوپر یہ آیتیں بات کریں گی، یہ صورتیں بات کریں گی. تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی اہم صورتیں ہیں، نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور ہمیں بڑی کلوزلی ان کو فالو کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ایک مہربانی یہ بھی کی کہ رمضان کے مہینے میں یہ سلسلہ شروع ہوا. رمضان چونکہ آپ جانتے ہیں قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کی سمجھ بھی کوئی عجیب رنگ اختیار کر لیتی ہے. تو یہ بڑا اہم موضوع بھی ہے، بڑا اہم مہینہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ زمر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اتارا ہے کتاب کا من اللہ العزیز الحکیم، اللہ کی طرف سے جو الٹیمیٹ اتھارٹی بھی ہے اور بڑا ہی حکمت والا وائز بھی ہے. یہ کتاب انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یہ کتاب ہم نے اتاری آپ پر حق کے ساتھ، کسی مقصد سے. پچھلی صورت میں ہمیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی صورت میں بتایا تھا کہ زمین و آسمان کے مقاصد کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تھا کہ زمین و آسمان بلا مقصد نہیں بنے، ان کا ایک مقصد ہے. اس پورے مقصد کے اوپر بات ہوئی تھی. اب یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کتاب ہم نے دی ہے آپ کو، اور اس کا بھی ایک مقصد ہے، فاعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت کرو.
اللہ کی بندگی کرو، مخلص لہ الدین، دین کو خالص اس کے لیے کر کے. یہ بار بار ذکر ہے اس کا اس صورت کے اندر. یہ ہے روح اس پوری چیز کہ اپنی زندگی کو خالص اللہ کے لیے کر دو. دین لائف سٹائل یا طرز زندگی کے معنی میں کہ اپنے مکمل لائف سٹائل کو خالص اللہ کے لیے کر دو، مخصوص کر دو، پیورٹی کے ساتھ تمام ناپاکیوں سے پاک کر کے اپنے دین. آپ مذہب کی زبان میں جانتے ہیں، لیکن یوم الدین بھی آپ کو پتا ہے، بدلے کا دن بھی، یا ججمنٹ ڈے جس کو آپ کہتے ہیں، ججمنٹ کال جو ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مخلص لہ الدین، اپنی ججمنٹ، اپنے فیصلے، اپنی ڈیسیژنز، اپنا لائف سٹائل خالص اللہ کے لیے کر. یہ ہے جس توحید کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ جی ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور ہم اس کے غلام ہیں. یہ اس کا آغاز یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہے کہ اس کی پریکٹیکل شکل کو سامنے کرو کہ ہم نے کتاب اتاری ہے. یہ کتاب کسی مقصد سے اتاری ہے، یہ بغیر مقصد نہیں اتار دی گئی. فَاعْبُدِ اللَّهَ، سو اللہ کی عبادت کرو، مخلص لہ الدین، خالص اللہ کے لیے اپنا لائف سٹائل کرو، اپنا زندگی کا رویہ، اپنا لائف سٹائل، طرز عمل، اپنے فیصلے، پسند، اختیار، انتخاب، سب کو اللہ کی کتاب کے تابع کر دو. ہر سال ہم عمرے اور حج کے لیے جائیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہری عبادت میں بہت بڑی شکل ہے عمرہ اور حج، اور واپس آ کے ملاوٹ، کم تولنا، حرام کا کاروبار، داڑیاں لمبی ہوتی جائیں، حجاب سخت ہوتے جائیں، اور سود کے کاروبار کے اندر ملوث ہوں، حرام کے کاروباروں کے اندر ملوث ہوں. یہ طرز زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہمیں نازل کی ہے حق کے ساتھ، ایک مقصد کے لیے، تاکہ تم اللہ کی عبادت کرنا سیکھو اور مخلص لہ الدین، خالص کر دو اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ. اپنے تمام فیصلوں کے اندر، تمام چیزوں کے اندر اخلاص کے ساتھ مخصوص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اس سے فیصلہ کرنا. آپ ذرا دیکھیں انداز گفتگو، آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اللہ سنتے ہو، للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے ہے بندگی خالص. اگر تم نے زندگی کے فیصلے کرنے تو سن لو کہ اللہ کے لیے ہے خالص بندگی. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ اور سر سے اتارنے کی بات کرو، اور پھر اپنی زندگی کہ یہ تو ہم نے اپنا دینی عقیدہ پورا کر دیا ہے اور جس طرح مرضی زندگی ہم گزارتے ہیں اس پہ اللہ کا فرمایا کہ ایسا نہیں. اللہ کے لیے ہے تمہارا لائف سٹائل خالص کرنا، تم نے اپنی زندگی کو خالص کرنا ہے اس کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اور جنہوں نے پکڑے ہیں اس سے بڑے حمایتی مددگار. کیا کہتے ہیں وہ، ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. جو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو یہ پوچھ رہے ہیں، جن ہستیوں کو پوچھ رہے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں نہیں ہم ان کو ایسے تو نہیں پوچھتے، ہم تو اس لیے ان کو پوچھتے ہیں یا اس لیے ان کی بات مانتے ہیں یا اس لیے ان کے پیچھے چلتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک بڑے درجے دلوائیں گے. اللہ کے وہاں سے ہمارے حمایتی ہیں کہ ظاہر ہے بڑے افسر کے پاس نعوذ باللہ یا بادشاہ کے پاس بغیر حمایتی کے نہیں جایا جا سکتا، سفارشی کے بغیر نہیں جایا جا سکتا. تو یہ ہم نے سفارشی پکڑے ہوئے ہیں. مطلب ایک تو کفر شرک کا کر رہے ہیں وہ علیحدہ، اور دوسرا انسانی معاملات پر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال بٹھانا، دوسرا کفر اس کے علاوہ. تو یہ کہتے ہیں، اور آپ پچھلی صورت اگر آپ کے ذہن میں ہو، یہ زلفا، یہ بلند درجات اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کس طرح حاصل ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم کو، پیغمبروں کو بتایا کہ کس طرح ان کے درجات بلند ہوئے ہیں. تو یہ کہتے ہیں بے شک اللہ چکا دے گا ان میں جس چیز میں جھگڑ رہے ہیں. البتہ اللہ راہ نہیں دیتا اس کو جو جھوٹا حق نہ ماننے والا، جو کاذب الکفار. اللہ کبھی جھوٹے جو بہت ہی حد سے بڑے ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ کبھی بھی اس کو ہدایت دینا نہیں چاہتا جو ناشکرا ہو، حد سے بڑا ہوا جھوٹا ہو. اور اگر اللہ چاہتا کہ اپنی اولاد کرے، چن لیتا اپنی مخلوق میں جو چاہتا. وہ پاک ہے، وہی ہے اللہ واحد القہار، انڈینائبل، جس کا کوئی آپ اس کی نفی نہیں کر سکتے. سبحانہ، وہ ہر چیز سے بلند ہے. خلق السماوات والارض بالحق، آسمان اور زمین کو ایک خاص مقصد سے بنایا. لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر، اور کام لگائے سورج چاند، ہر ایک چلتا ہے ایک ٹھہری مدت تک. اللہ، یہ پھر ایک وارننگ دی. آپ دیکھیں کہ یہ دوسری دفعہ اللہ تبارک تعالیٰ وارننگ کا اختیار کر رہے ہیں انداز. پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ للہ الدین الخالص، اپنی زندگی، اپنی ابدیت کو خالص کر دو، اپنے لائف سٹائل کو، اپنے لائف ڈیسیژنز کو خالص کر دو اللہ کے لیے. اور یہاں پہ اللہ فرماتا ہے اللہ هو العزیز الغفار، وہی ہے زبردست بخشنے والا. یہ اصل میں کیا کہا گیا اللہ کہ یہ زمین آسمان کا، یہ رات دن کا آنا جانا، لِأَجْلٍ مسمى، ایک خاص طے شدہ وقت کے لیے سارا کام ہو رہا ہے. سارا وقت تمہارے پاس مہلت اسی طے شدہ وقت کی ہے، اور اس طے شدہ وقت کا فائدہ اٹھا لو، کیونکہ اللہ ہے بہت زبردست، اس کی پکڑ بڑی زبردست ہے. اگر یہ طے شدہ وقت ختم ہو گیا اور تم نے آنکھیں نہ کھولی، تم نے دھیان نہ کیا، تو اس کی پکڑ کے نیچے آ جاؤ. تو یہ جو تمہیں وقت معیر ہے، اس کے اندر اللہ بڑا غفار ہے، بہت گناہ بخشنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. اس مہلت کا فائدہ اٹھا کے اللہ سے معافی مانگو. بنایا تم کو ایک چیز سے، پھر بنایا اس سے اس کا جوڑا، اور اتارے تمہارے واسطے چھپایا اس سے 8 نر مادہ. نہایت ہی خوبصورت. اب دیکھیں پچھلی صورت کا جو اختتام ہوا تھا تو آدم کا پوری تفصیل بیان کی تھی آدم کی پچھلی صورت میں. یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جملے میں آ کے پوری معاملہ ختم کر دیا. وہاں پوری تفصیل حضرت آدم کی بیان ہوئی، یہاں پر تعالیٰ نے فرمایا بنایا اس کو بنایا تم کو ایک چیز سے، پھر بنایا اس سے اس کا جوڑا. کہ آدم نے تمہاری تخلیق شروع کی، اور آدم سے پھر بی بی ہوا، اور پھر اس سے آگے معاملہ جو ہے شروع کیا گیا. اور تمہارے پاس اتارے چھپائے 8 نر مادے. یہ سورہ نام کے دن کا ذکر ہے. بنایا تم کو ماں کے پیٹ میں طرح ہر طرح بنانا، 3 اندھیروں کے بیچ، 3 اندھیروں کے. وہ اللہ ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی تخلیق کے بارے میں دھیان دلا رہے ہیں کہ اپنی تخلیق پہ اللہ کی نگاہ مارو، اللہ کے احسانات پہ نگاہ مارو. اللہ نے تمہیں کس طرح تخلیق کیا، تمہیں کس طرح بنایا. وہ اللہ ہے رب تمہارا، اسی کا راج ہے، کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے. پھر کہاں سے پھرے جاتے ہو؟ ان چیزوں پہ غور کرو. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں سے؟ صراف، آپ جانتے ہیں صراف، وہ جو سکے کو اچھال کے جو اس عمل کو صرف. تو کہاں سے گھومے جاتے ہو، کہاں سے پھرے جاتے ہو؟ یہ آیت بڑی غور طلب ہے. اگر تم منکر ہو گئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے. اگر تم منکر ہو جاؤ گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، لیکن اللہ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کی منکری اور کفر، انکار.
تم اگر کفر کر دو گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ اپنے بندے اپنے غلاموں کی انکار کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اگر تم شکر ادا کرو گے، اس کا حق مانو گے، يَرْضَهُ لَكُمْ، وہ تم سے خوش ہو جائے گا، تم سے راضی ہو جائے گا اور اس کو پسند کرے گا، اور نہ اٹھاوے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، پھر اپنے رب کی طرف تم کو پھر جانا ہے تو وہ جتائے گا تم کو جو کرتے تھے، مقرر اس کو خبر ہے جیوں کی بات کی، دلوں کی بات کی اس کو خبر ہے۔ اب یہ ایک بڑی مزدار آیت ہے، اس پہ آپ غور کریں، ایک بڑا ایک خوبصورت تمثیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو مس جائے، چھو جائے، لگے اس کو کوئی سختی، دعا ربہ، پکارے اپنے رب کو، منیباً، سخت رجوع کر کے، علیہ، ثم اذا خولہ نعمت، خولا، جب اس کو لپیٹ لے اس کی نعمت۔ اور یہ بڑی ایک عجیب چیز ہے، اس پر ذرا غور کریں گے۔ انسان کی روح کو مختلف تحفوں میں لپیٹا گیا ہے، اس پر ذرا غور کریں آپ۔ روح کو لپیٹا گیا ہے جسم میں، جسم کو لپیٹا گیا ہے لباس میں، لباس کو لپیٹا گیا ہے گھر میں، گھر کو لپیٹا گیا ہے محلے میں، محلے کو لپیٹا گیا ہے شہر میں، شہر کو لپیٹا گیا ہے ملک میں، ملک کو لپیٹا گیا ہے کرۃ الارض میں، کرۃ الارض کو لپیٹا گیا ہے آسمان و دنیا پہ، سماعت دنیا اس کو کہتے ہیں، اور پھر مختلف آسمانوں پہ۔ یہ سب کے سب حولہ، یہ سب لپیٹے ہوئے ایک دوسرے کے اندر۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسا ہی لپیٹنے کھول دے گا بس، اور روح سامنے آ جائے۔ قیامت والے دن یہ تمام لپیٹیں جو ہیں یہ سب اتر جائیں گی اور روح سامنے آ جائے گی۔ آپ قرآن کا دیکھیں گے مختلف آسمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، زمین کے بارے میں اللہ نے بتایا، آپ کی آبادیوں کے بارے میں اللہ نے بتایا، یہ ساری چیزیں، یہ قیامت والے دن یہ سب جو ریپس یا لپیٹ کیا کہیں گے اس کو، کیا آپ کہیں گے، اوڑھنیاں جو ہے، یہ سب خول اور اوڑھنیاں سب اتر جائیں گے اور روح جو ہے وہ پیش ہو جائے گی ساتھ دینے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ۔ نہ آسمان، نہ زمین، نہ شہر، نہ ملک، نہ کوئی چیز رہے گی، اور روح کی تمام اوڑھنیاں اتر جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم اس کو لپیٹتے ہیں نعمتوں میں، بھول جاوے جس چیز کو پکارتا تھا۔ یہ انسان کا رویہ ہے، اور ٹھہراوے اللہ کے برابر اوروں کو، اور پھر فوراً جو ہے اس کا کریڈٹ اور ہستیوں کو دینا شروع کرتا ہے اس مشکل سے نکلنے کا، اور بتاوے اس کی راہ سے تو کیا برت نے ساتھ اپنے منتری کے تھوڑے دن، تو ہے آگ والوں میں، کہ نہ صرف یہ کہ خود ناشکری کرتا ہے بلکہ ساتھ اور لوگوں کو بہکاتا ہے کہ یار ہم اس مصیبت میں نکلے ہیں فلاں ہستی کی وجہ سے، فلاں جو کام کیا تھا، فلاں جس کی ہم نے دعا کی تھی، یا فلاں جو نظر دی تھی، خود بھی کفر کرتا ہے، باقیوں کو ساتھ کفر کرواتا ہے۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ برت نے ساتھ اپنے منتری کے تھوڑے دن، اور آگے آگ والوں پلا جو ایک لگا ہے۔ اچھا، یہ اس صورت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ کافی جگہوں میں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ اسلوب جو اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک سوال فرمائے گا اور پھر اس کا جواب نہیں دے گا۔ امن ہوا قانتٌ، جو ایک لگا ہے بندگی میں، انا لیلی ساجدوں و قائم، راتوں کو سجدے کر رہے اور قیام کر رہے، یحذر الآخرۃ، آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربہ، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ کل، آپ کہہ دیجئے، هل يستوي الذین یعملون والذین لا یعلمون، کیا علم رکھنے والے اور نا علم رکھنے والے برابر تھے؟ پچھلے معاملے کا جواب نہیں دیا، وہ بات وہیں چھوڑ دی، انڈرسٹوڈ ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سمجھ رکھتے ہیں وہ سمجھ نہیں رکھتے،
کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن اس بات کو سوچتے صرف وہ لوگ ہیں، صرف وہ لوگ سوچتے ہیں جو کہ عقل والے ہیں، عقل رکھنے والے، جو انٹلیکٹ یوز کرتے ہیں، جو اولو الالباب، آپ آسان لفظوں میں یہ کہہ لیں، جو نشانیوں کو دیکھ کر اس سے نصیحت حاصل کرتے، دوسرے کے تجربے سے نصیحت حاصل کرتے، نشانی کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرتے، انہیں تجربہ کرنے کی، پنگا لینے کی ضرورت نہیں پیش آتی، وہ دیکھتے ہیں اسے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔ جب وہ سیاق و سواق کر غور کریں گے، چیزوں کے اوپر دھیان کریں گے، ان کو سارے کا سارا علم جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک خوبصورت حدیث رمضان کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ذہن میں آئیں، تو ایک خوبصورت حدیث نگاہ سے گزری۔ ایک صحابی انہوں نے آ کے تنگی مال کی شکایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کافی لمبی حدیث ہے کہ مال کی تنگی کی اور پریشانی کی۔ دو طرح سے روایت میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ ایک تسبیح 100 مرتبہ کیا کرو۔ ایک روایت میں عصر کے بعد بھی ہے، کافی طویل حدیث ہے۔ تو یہ رمضان کا وہ برکت مہینہ ہے، رزق کی برکت کے لیے، مال کی برکت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اللہ تو ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مسعودہ نصیب، بالخصوص حاجی موسیٰ کارپیٹ والے حاجی صاحب کو ہے اللہ، اور ہمارے مدنی فہم کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی خیر کو معاف فرما، قبر کی منازل کو آسان فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں رمضان کو صحیح منوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے روزوں کو، تراویح کو، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ کے قبول و منظور فرما۔ اور بھی جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا، اے اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانیاں عطا فرما، ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا آخری وقت ہو تمہاری زبانوں پر جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ۔